اللہ کا رسول بولتا ہے اگر حلال رزق کو چاہتے ہو، اس میں برکت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، تو تم میرے 90 وارث تقی جواد کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہارے رزق کو کھول دیتا۔ تو اس کے لیے رزق کے لیے کیا ہے؟ 90 امام کا، 90 امام کی بارگاہ میں کوشش کرو، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، گھر سے آفس جا رہے، آفس سے گھر آ رہے، کہیں بھی جا رہے، 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ گئے ہوٹل میں چیک ان کیا، سوچا کہ ہم 10 بجے تک پلان کرتے کہ 10 بجے تک حرم جائیں گے، لیکن نہیں جاتے 10 بجے تک، ہم 12 بجے جاتے ہیں، مثال دے رہا، 11 بجے ایگزیکٹ ٹائم پہ نہیں جاتے، کوئی نہ کوئی کام آ گیا، چلو اس دفعہ جائیں، لیکن ڈیسائیڈڈ یہ تھا کہ میں 10 بجے جاؤں۔ ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ 10 بجے جائیں گے، علی نہیں، جو ٹائم مولا دیتے اسی ٹائم پہ ظاہر انٹر ہوتا۔ اللہ سمجھ رہے ہیں آپ زیارت کے کیا اور آپ انٹر ہوئے، آپ نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، سلام زور سے کرنا ہمیشہ، اس نے دخل پڑھ گئے، آپ سلام میرے مولا کو زور سے، اب اپنا اپنا طریقہ، اپنے اپنے محبت پیار سے سلام کرنے کے بعد جیسے تم سلام کرتے ہو فوراً مولا جواب دیتے، کتنا کریم ہے نہیں، میں اتنا بڑا گناہ گار، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، میں جا کے کہتا ہوں السلام علیکم یا امیر المومنین، میرا مولا جواب دیتا ہے۔ مقدس کے لیے مشہور ہے کہ مقدس اپنے گھر کی بلندی سے کرتے تھے، اپنے گھر کے حجرے سے کرتے تھے، السلام علیکم یا امیر المومنین، تو جواب آتا تھا علیکہ السلام یا احمد اردبیلی، سب کو جواب دے، اس لیے کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، اور مولا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ دوستو اور ایک بات یہاں روک کے بولوں، خوش ہوں گے آپ، جواب جیسے ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے، یہ کس کی سنت ہے جو نماز کے بعد زیارت پڑھتے؟ یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے، یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے جو ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے۔ جب ان وہ شہید ہو رہے تھے، مشہور ہے، میں مسائل پہ نہیں ہے ابھی، انہوں نے کھڑے رہ کے مکے کی طرف دیکھ کر سلام کیا تھا مولا سے، اور مولا حسین نے وہاں سے جواب دیا تھا، پورا وہ واقعہ آپ کے سامنے۔ یہ سنت جناب مسلم ابن عقیل کی ہے نماز کے بعد۔ اس دور سے پھر ہر شیعہ نماز کی، ایون عرب، میں تو پوری زندگی عرب میں گزری، عرب عجم سب کھڑے رہ کے سلام کرتے، سنت مسلم ابن عقیل، سلام کرو جواب آئے، اس قابل کانوں کو بنا لو کہ آواز سن سکو، نہیں سمجھے، یہ کانوں کو اس قابل بنا لو کہ جواب آئے تو سنو، یہ یقین رکھو کہ جواب آتا ہے، زیارت میں لازم آتا ہے، لیکن اگر میں کانوں سے میوزک سنتا رہوں گا، غیبتیں سنتا رہوں گا، تو آپ سمجھے کہ آواز آئے گی؟ کبھی بار بار بول رہا، ورنہ فائدہ نہیں ہے یہ 5 مجلسوں کا، کہ اب آپ زیارت میں انشاءاللہ جائیں گے، اب مثال کے طور پہ 40، میں اس کو چھوڑتا، کل کے لیے رکھتا، کل کربلا لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج کاظمین، نجف اشرف سے کاظمین کتنی دور ہے؟ 60 کلومیٹرز یا 70 کلومیٹرز بٹوین نجف اشرف اینڈ کاظمین۔ راستے میں ہلا شہر ملتا جب آپ نجف اشرف سے کاظمین جائیں۔ کاظمین میں کون ہے؟ سب کو معلوم، 2 امام ہیں، 7ویں امام باب الحوائج اور 9ویں امام۔ اب آپ کتنا غضب کہ میں 2 اماموں کے حالات 20-25 منٹ میں پڑھ دوں، گھڑی جو بس سائڈ میں لگا دی نا، میں کچھ کر ہی نہیں سک رہا۔ ڈونٹ وری، میں اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا، آلریڈی 30 منٹس ہو گئے، اب میرے پاس 30 منٹ رہ گئے۔ تو کاظمین یہ وہ شہر، یہ بغداد شہر، پرانا بغداد ہے۔ یہ بغداد شہر کس نے بنایا تھا؟ یہ بغداد شہر مولا کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ شہر نہیں تھا، یہ شہر بنا بنی عباس نے شروع کیا، بغداد شہر، اور بعض روایتوں میں کسی اور کا نام بھی ہے۔ انہوں نے چھوٹا سا یہ شہر تھا، یہ چھاونی تھی، یہ ملٹری کیمپس تھے یہاں پہ بغداد کے اندر، لیکن اس شہر کو کنسٹرکٹ کیا، بلڈ کیا منصور دوانخی، چھٹے امام کا قاتل، پھر ہارون رشید نے اس کو کمپلیٹ کیا، اور بنی عباس کی حکومت کا اس زمانے کا کیپٹل بغداد تھا۔ یہ نیولی کنسٹرکٹڈ سٹی ہے بغداد، اور آج بھی بغداد عراق کا کیپٹل ہے، اس زمانے میں بھی تھا بنی عباس کی حکومت میں۔ تو یہ شہر اتنے ظلم سے بنا، اتنے ظلم سے کہ آپ کو معلوم، جب ہارون رشید واصل جہنم ہوا تو 1 لاکھ شیعہ نے حیدر کرار اس کی جیل سے باہر آئے تھے۔ کتنی آسانی سے سن لیا یار آپ نے،
1 لاکھ اس زمانے کا پاپولیشن دیکھو اس پہ 100,000. اگر علی کے چاہنے والوں کو اس نے جیل میں، جس میں عورت بھی تھی، بچے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھے، لڑکے بھی تھے، سب کو اندر بھیج دیا. یہ اتنا بڑا ظالم تھا ہارون، اس کے بعد مامون، پھر معتصم، یہ سارے کے سارے ظالمین، متوکل. تو یہ بغداد اتنے ظلم سے، آپ کو معلوم آج سے 100 سال پہلے تک، not even 100, I think 70-80 years پہلے تک بغداد میں بغداد سادات وال کہلاتی تھی، دیوار سادات مشہور تھی بغداد کی. کیا ہے یہ دیوار سادات یہ تھی، یہی ہارون کے زمانے میں سیدوں کو، اولاد فاطمہ کو یہ ظالم نے یہ کیا تھا. ایسا کھڑا، میری طرف دیکھو، ایسا کھڑا کیا ادھر سے اور پیچھے سے دیوار کو چن دیا زندہ. یہ لوگ کرمنلز نہیں تھے، کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا، یہ لوگ چوری نہیں کی تھی. ان کا جرم کیا تھا، ان کا کرائم کیا تھا؟ ان کا کرائم یہ تھا کہ ولایت امیر المومنین تھی. میں یہی بول رہا، بار بار بول رہا کل سے کہ نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین ان عزاداری حسین. جرم ان کا یہ ہے کہ دلوں میں علی کی محبت ہے، تو یہ ظالموں نے ان کو زندہ دیواروں میں چن دیا. تو دیوار سادات کے نام سے مشہور ہے بغداد کی. یہ ظالم ہارون رشید کا زمانہ. 1 لاکھ، آپ اندازہ لگائیے، اس کی جیلوں میں سے 1 لاکھ شیعہ نے حیدر قرار باہر آتی. اس میں عورتیں، ان کا جرم کیا ہے؟ بچوں کا، عورتوں کا جرم کیا تھا یا مردوں کا جرم کیا تھا؟ صرف مولا کی محبت. تو ان لوگوں نے اپنی جانیں دی، علی کی ولایت کو بچا لیا، قربانی دی. اینڈ دین جسٹ تھنک واٹ آر وی ڈوئنگ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنا مولا کے لیے کام کیا. وہی تو بول رہا 4 دن سے میں کہ میرے مجلسوں کے بعد ریولوشن آنا، فکر کا بدلو، فکر کا انقلاب لاؤ. سوچو کہ میں کیا کروں مولا کے لیے. تمہارا کام ہے، تم سوچو، منزل تک امام پہنچا دے گا، تم اسباب امام پیدا کرے گا. صرف یہ ذہنوں سے نکالنا کہ میں سب سے بڑا پائس ہوں ٹورنٹو کا، یہ ذہنوں سے نکالا کہ میں سب سے بڑا نیک، میں سب سے بڑا آزادہ. نو، یہ ہمارے ذہنوں میں آنا ہی نہیں کہ میں ہم کو زیب نہیں دیتا، میں علی کو زیب دیتا. میں ہم کو زیب نہیں دیتا. آج پرابلم ہماری کمیونٹی کا یہی ہے، میری عبادت، میرا حسن، میرا پیسہ، میری گاڑی، میری جاب، میں ختم ہو جاؤ گے. کبھی میں نہیں کرنا. علی والوں کا شعار نہیں ہے. اینیو، تو ہارون نے بغداد کی تعمیر کی. ہارون کے زمانے میں اسی بغداد میں میرا 7واں امام ایک سٹرچ میں، دوستو کتنی آسانی سے میں جملے بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ایک سٹرچ میں 14 ایئرز تک، 14 سال تک میرا مولا قید میں تھا. اور جیل کیسی تھی، پریزن کیسا تھا؟ اٹھتے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تو اٹھ نہیں سکتے تھے. صبح سے شام ایک روٹی آتی تھی، ایک جام پانی آتا تھا، اس میں میرے مولا نے زندگی گزاری. بڑا مظلوم امام ہے. 25 رجب آپ کی شہادت ہے. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا کہ مصاحب کے جملے. وہاں پہ کاظمین، جب آپ، اچھا اب آپ ذہن میں لاؤ کہ کاظمین میں آپ جا رہے ہیں، سامنے میرے مولا کا روضہ ہے. وین یو انٹر کاظمین، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. جب انٹر کاظمین، گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد پورا ایک صحن ہے مولا کا، اسٹریٹ ایک دم. جیسے آپ کاظمین وہ صحن ختم کرتے ہیں مولا کا، وہ گولڈن ٹوم آ جاتے ہیں. گولڈن ٹوم میں جب آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو زری دکھتی ہے وہ مصعب جعفر کی ہے، میرے امام کی، 7ویں امام کی. جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں سامنے 7ویں امام ہے. زری ایک ہے، اندر گریوز 2 ہیں. زری ایک ہے، گریو جیسا سامرے میں ایک زری ہے، 4 گریوز ہے اس کے اندر. سامرے میں کیسا ہے؟ پہلے 10ویں امام ہے. اگر آپ جینٹس میں سے جائیں تو سب سے پہلے 10ویں امام ہے، اس کے بازو 11ویں امام ہے. اس کے اوپر جو ہے لیڈیز سیکشن سے اگر آپ دیکھیں تو بی بی حکیمہ خاتون ہے، اور 11ویں امام کے بالکل بازو ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون ہے. یہ 3 گریوز ایسی ہیں، اوپر بی بی حکیمہ خاتون. بی بی نرجس خاتون 10ویں امام کی شہادت کے بعد، جب آپ کی شادی ہو گئی 10ویں امام کے سامنے، اور امام کے زمانے کے امام کی ولادت کے بعد انہیں 11ویں امام سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، تو ان کو لا کے وہیں دفن کیا. ایکچولی یہ گھر تھا 10ویں امام کا جہاں پہ آپ رہے، اور وہیں پہ اندر سرداب مقدمہ سامنے میں چلے گیا، واپس آ رہا کاظمین میں. تو 7ویں امام کی ذریعے سب سے پہلے آپ کی گریو ہے. یہ ایسی بابرکت نیچرلی امام ہے.
باب الحوائج بتایا گیا. یہ اماموں میں ہر امام باب الحوائج ہے، لیکن اس امام کا یہ مخصوص لقب ہے کہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ، مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ. 7ویں امام کا آپ کو ایک عمل بتا دیتا کاظمین کا. آپ پوری دنیا میں یہ عمل ہوا، ہم لوگوں نے کاظمین میں کیا. جب ہم لوگ زمزم ہوٹل میں گروپ کو جب لیڈ کر رہا تھا، زمزم میں ٹھہرے تھے، سامنے مولا کے روضے تھے، پورے گروپ والوں نے کی. ویری سمپل، آپ ٹورنٹو میں کریں، کوئی حق کی حاجت ہو، کوئی اور مجرب، ایسا مجرب باب الحوائج کا عمل ہے. اتنا جلدی ہونے والا کام، اتنی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ یہ عمل کرو. اولاد نہیں ہے، یہ عمل کرو. رزق کا پرابلم، بیماری، پریشانی، مطلب یہ نیم اٹ، مولا کے پاس کیا ہے، جو آپ تکلیف لے کے جائیں گے وہ دور کریں گے. 14,000 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے. گھبراؤ مت، ایک آدمی نہیں پڑھنا ایک سٹنگ میں نہیں. آپ 10 آدمی کو بلاؤ، 20 آدمی کو بلاؤ، 50 آدمی کو بلاؤ، ایک ایک تسبیح ہوتی ہے، 10 منٹ میں عمل ختم ہوتا. جابس کے لیے، رزق کے لیے، رشتے کے لیے بہت اچھا عمل ہے. اب اس میں شرط کیا ہے کہ 5 پھول، کوئی شرط واجب نہیں ہے، میں بتا رہا میں، پھل رکھنا، فروٹس رکھنا، اس لیے کہ فروٹ کی نظر ہمیشہ اچھی ہوتی، پاک اور پاکیزہ. امام کے بعد جب کوئی نظر کرو تو یہ احتیاط کرو کہ پاکیزہ طریقے سے نظر ہونا. تو 7ویں امام کا یہ عمل کاظمین میں بھی بہت ہوتا، باہر بھی بہت ہوتا. کراچی والے جانتے کہ ہر بدھ کے دن وہاں بدھ کا امام بارگاہ ہے. اگر کراچی والے یہاں ہے، اور بولتے کیوں نہیں بھائی، خاموش کیوں؟ سب سے زیادہ ماشاءاللہ کراچی، تو بولو نا ہے. بدھ والا امام بارگاہ کراچی کا بڑا مشہور امام بارگاہ مصعب بن جعفر کا، وہاں پہ تسبیح بھی ہے. جی ہاں، جہاں پہ بھی ہے مجھے ایگزیکٹ وہ نہیں معلوم. کراچی کا تو بڑا مشہور، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو وہاں پہ آج بھی بڑا مجرب عمل ہے وہ بدھ والا امام بارگاہ. کوئی 100 لوگ جاتے ہیں، اور ہم لوگ جب کویت میں تھے تو یہ عمل کرتے تھے، وہیں کے لوگ تھے. تو تو یہ عمل اب جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ کراچی والا عمل نہیں ہے. کراچی والے میں تسبیح ہے 7ویں امام کی، یا مصعب بن جعفر ادرکنی کچھ ہے، یا سیدی یا مولا یا مصعب بن جعفر ادرکنی کچھ ایسی تسبیح. بہت اچھا، کسی طریقے سے پکارو، کسی طریقے، فرزند زہرا ادرکنی بول کے پکارو، کوئی بات نہیں، بیوی کے رشتے سے پکارو، بہت اچھی. یہ عمل 14,000 مرتبہ صلوات کا پڑھ کے آپ ٹورنٹو میں اپنے گھر میں، عورتوں کو بول رہا، جو عورتیں سن رہی مجھے، تمہاری کوئی خواہش ہو، ہیپی میرڈ لائف چاہتے ہو تو مہینے میں، سال میں کم از کم یہ عمل کرو. لیکن دور ازاں میں نہیں کرنا، دور ازاں میں نہیں کرنا، دور ازاں کے بعد. 7 سفر کو مولا کی ولادت ہے لیکن اس میں نہیں کرنا. 8 ربیع الاول کے بعد آپ کبھی بھی کر. 5 یا 7 قسم کے پھل لائیں، فروٹس لائیں، ایک ایک جو بھی پلیٹس میں رکھتے رکھو، سفرہ صاف سفرہ بچھاؤ، پھل رکھو اور گلاس میں پانی رکھو، اور سب مل کے بیٹھ کے 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کے مصعب بن جعفر کو ہدیہ کر دو. ہدیہ کر کے مصعب بن جعفر کو ہدیہ کر کے، اگر کوئی موسوی سید یہاں ہے تو ان کو کھلاؤ کھانا. کوئی نہیں ہے، فرد بھائی خود ہے یار. موسوی آپ بھی موسوی، ماشاء اللہ موسوی سید جو ہے، ہر سید مظلوم ہے، لیکن میرا کیوں ہے یہ نظر موسوی سید کی؟ کتنا غربت کا زمانہ آ گیا تھا کہ میرا مولا قید میں تھا، اولاد مصعب بن جعفر پریشان تھی، سید زادیاں، بی بی کی اولاد. تو لوگ ایسے لے جا کے مدد نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ آئیے، ہم نے نظر کی ہے، اور یہ موسوی سادات کو کھانا کھلاتے تھے. تو وہ نظر آج تک اتنی مجرب ہے دوستو، آپ تصور نہیں کرنا، بڑی مشہور. اب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، میں کوئی مینیو دے کے نہیں جا رہا، جو چاہے کھلاؤ، لیکن موسوی سادات کی نظر رکھو. موسوی سے بلاؤ، بلا کے ان کو کھانا کھلاؤ. اب بولو میرا کام ہو جائے گا تو میرا رزق کے لیے تو اس سے بہتر نہیں. اگر آپ لوگ سب چاہتے ہیں کہ 100,000 200,000 آپ لوگ کی سیلریز ہو جائے تو یہ عمل کرو. آمین. دیکھو پیسے کا ماں نام پہ آمین ہوتا. میں بولتے بولتے تھک گیا، سلو بول رہے تھے، لیکن جب اس کا بولے کہ 200,000 ہو جاؤ تو سب کو مولا آپ کے 1 ملین کر دیں یار آپ کی سیلری. لیکن پیسہ زیادہ آئے تو میں نے ابھی کہا ماں ختیجہ کی طرح آنا، ورنہ تم امام بارگاہ آنا چھوڑ دو گے. یاد رکھو، آسان بات نہیں، اللہ پیسہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے. کتنا بھی مال آ جائے اس در کو مت چھوڑو، ان کے صدقے میں تم کو مل رہا جو بھی مل رہا. اگر میں آج روٹی توڑ رہا تو مولا حسین کا صدقہ، اور کیا ہے. تو بہرحال تو 7ویں امام اتنا مظلوم امام. تو جب آپ جانا 14,000 مرتبہ صلوات پڑھنا، مولا کو ہدیہ کرو، زیارت مصعب بن جعفر پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیتے کیا ہے. اور جب آپ انٹر ہوئے
ساتویں امام کا روزہ سامنے زری مبارک صاحب، ان ایک ہی زری کے اندر فیو سٹیپس آگے بڑھو، وہاں پہ ہمارا نواں امام ہے، امام محمد تقی جواد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ مولا نواں امام ہے، پوتا، آپ کا لقب ہے جواد۔ جواد کے معنی کیا ہے؟ محمد تو سرکار کا نام، جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے۔ ارے یار، جو صفت اللہ کی ہے وہ کافر مشرک کو بھی دیتا، مومن کو بھی دیتا۔ وہ یہ نہیں بولتا کہ تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا میں تمہاری روٹی بند کر دوں گا، کبھی نہیں کرتا۔ مشرک کو زیادہ دیا، مومن سے امتحان لے لیا، نبی موسیٰ کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا۔ تو جواد کے معنی ہے بے مانگے، رزق کے لیے۔ یہ میرے جملے نہیں، اللہ کے رسول کے جملے، کہ اگر تم لوگ چاہتے ہیں کہ حلال رزق میں ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، خمس دیا ہوا پیسہ ہونا چاہیے۔ کیسے خاموش ہو گئے؟ دیکھو، شکر کرو میں نے خمس کو چھیڑا نہیں ہے۔ کل ایک سیٹنگ میں بات ہو رہی تھی رات میں، بس حلال رزق ہوگا، اللہ کا رسول بولتا ہے اگر حلال رزق ہے کو چاہتے ہو، اس میں برکت چاہتے ہو تو تم میرے نوے وارث تقی جواد کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہارے رزق کو کھول دیتا۔ تو اس کے لیے رزق کے لیے کیا ہے؟ نوے امام کا، نوے امام کی بارگاہ میں کوشش کرو، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، گھر سے آفس جا رہے، آفس سے گھر آ رہے، کہیں بھی جا رہے، 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے نوے امام کو ہدیہ کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ گاڑی میں پڑھتے ہوئے جاؤ، اگر وضو سے ہے تو بہت اچھا، وضو سے نہیں بھی ہے تو چلتا، کوئی واجب عمل نہیں ہے، آپ جاؤ اور 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے نوے امام کو ہدیہ کرو۔ تم اگر مثال دے رہا، اگر کوئی بہت کم سیلری ہے کسی کی، $2,000-3,000 کماتا ہے تو اس کو 10-20-50 ہزار ڈالر کی برکت ہو سکتی ہے۔ آپ بولیں گے برکت کیا ہے؟ میں بچوں کے لیے بول رہا، یوتھ کو بول رہا، واٹ از برکت؟ برکت اس کی بہترین مثال دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ بہت آسانی سے سن رہے پیچھے والے یار۔ دعوت ذوالعشیرہ، فرسٹ دعوت، فرسٹ لنچ، کافر و مشرکین کو جو دیا تھا اعلان رسالت کے لیے، اور ایک جانور، میں اپنی زبان میں بول رہا، ایک بکرا کٹا ہوگا، ایک گوٹ شیپ وہ کٹا یا اونٹ کٹا ہوگا، جو بھی ہے، اتنا اپنی لینگویج میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ ایک بال میں، بڑے بال میں خورما، گوشت کا خورما، عربی خورما، اور 10-12-20-25 روٹیاں، بریڈ روٹی، آپ سمجھتے، کپڑا پڑا ہوا ہے اس خورمے کے بال پہ، کپڑا پڑا ہوا ہے، اور 150 کے قریب، 150 کے قریب مکے کے ظالمین، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے ظالم سردار، اور یہ لوگ کیسا کھانے والے؟ 2 ہاتھوں سے، 1 ہاتھ سے نہیں۔ ارے یار کیا سن لیا؟ نہیں، یہ 2 ہاتھوں سے کھانے والے۔ یہ آئے تھے ظالمین، سامنے ایک بال میں خورما، ایک بال میں روٹی۔ اب آپ یہ مت پوچھو مجلس کے بعد کیا خورما تھا یا کچھ اور تھا، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ برکت کیا ہے بتا؟ جب آئے سرکار کے پاس، اس وقت تک اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، تو یتیم عبداللہ کہتے تھے، جناب ابو طالب کا بھی بڑا احترام کرتے تھے، اللہ کا رسول بھی ہے، میرا مولا بھی ہے، جناب ابو طالب بھی، پورا خاندان ہے۔ اور یہ لوگ آئے، آ کے بیٹھے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو ابو جہل کا تاریخ کا جملہ ہے، ابو جہل نے کہا، ابو طالب اتنے لوگوں کو بلایا اور اتنا سا کھانا کس کے منہ میں جائے گا؟ تو آپ نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ دوستو، جب کھانے کے لیے سرکار اٹھائے، جناب ابو طالب نے ان کافروں کو اٹھایا کہ چلو لیٹ صاحب تمہارا لنچ تیار ہے، تو اس سے پہلے سرکار سے کہا، اللہ کے رسول سے کہا، اس وقت تک یتیم عبداللہ ان کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں نہیں، ہماری نگاہ میں تو سردار انبیاء ہے۔ تو یتیم عبداللہ کا کہا، بیٹا اٹھو۔ تو اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا، اپنا ہاتھ لا کے روٹیوں پہ رکھا، اپنا ہاتھ خورمے کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد ابو طالب نے کہا اب کھاؤ۔ پورا مکہ کے جتنے آئے تھے ظالمین سب نے کھایا، جیسا تھا ویسی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ کل ٹرائی کرو، حلال رزق ہوگا، اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ برکت کیسے دیتا ہے۔ یہ برکت کا ہے۔ اور آخری زمانے، سائنس آف ری اپیرنس آف امام، اس کے بعد اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا تھا آخری لمحات میں کہ کیا تم آخری زمانے میں آؤ گے؟ 10 سوال ہے سرکار کے، 10 سوال، اور جبرائیل نے 10 سوال کے جواب دیے تھے۔ تو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ صرف ایک ہے کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ سرکار آپ کے بعد
دنیا سے برکت اٹھ جائے گی. میں برکت کو زمین سے لے کے چلا جاؤں گا اوپر. پھر برکت $1,00,000 بھی کماؤ گے تو 1 مہینے میں ختم ہو جائیں گے. اسی لیے کہا رزق حلال ہوگا, کبھی یہ پرابلم نہیں آئے گا. میں چھیڑتا نہیں. تو برکت کے لیے نوے امام کو روزانہ 1 صلوات کی تسبیح پڑھو. آپ بولیں گے صلوات سے برکت کیسے ہوگی؟ صلوات کیا ہے؟ پلیز میری طرف دیکھو, میں آخری اس سے میں صلوات کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات کمپلیٹ ہو گئی آپ کی. وہ عجل فرجہم تو دعا ہے, اور یہ دعا اس وقت تک چلے گی جب تک ظہور نہیں. انشاءاللہ میرا مولا کا ظہور اب ہو جائے, کل ہو جائے, تو وہ عجل فرجہم ختم ہو جائے گا. ایک آدمی بھی بولتا آمین. نہیں کرو, امام سے رشتے کو بناؤ. تم کو اندازہ نہیں ہے, تم ٹورنٹو میں گرو کرو گے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرو ان ٹورنٹو, بناؤ, چینج کرو, تھوڑا چینج کرو. یہاں پہ میں نے دیکھا نماز میں بھی, آپ نماز کے بعد بھی مجلسوں میں بھی عجل فرجہم نہیں بولتے. تو صلوات کے معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا, اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. اب آپ مجھے یہ بولے, جیسے ابھی میں انٹر ہو رہا تھا روز ماشاءاللہ, تو کچھ لوگ ملے, کہا مولانا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. میں بھی نہیں بھی پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ بندہ میرے لیے دعا کر رہا. میں نے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اللہم صلی علی. میں نے کہا آپ کو بھی سلامت رکھ, آپ کے اوپر بھی رحمت نازل کر. یہ طریقہ ہے, یہ اخلاق ہے. اگر وہ دعا دے رہا مجھے منہ پھیل لوں, وہ بولے گا یہ مولانا کو تو اخلاق ہی نہیں ہے. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. دوستو, اگر تم 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے تم یہ دعا کر رہے کہ پروردگار محمد اور آل محمد پہ تو اپنی رحمت کو نازل کر, اور اگر علی ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی, مولا بول دے ایک دفعہ, تو 100% رحمت ہے. تو 100 مرتبہ تم بول رہے میرا مولا مثال کے طور پہ ایک دفعہ بول رہا. آپ امیجن کر سکتے کہ 100 صلوات 5 منٹ میں ہو رہی. 5 منٹ میں گارنٹی علی کی دعا تمہارے ساتھ ہے. میں کیا بول رہا یار, میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دعا دے, لیکن صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کی قبولیت صلوات, دعاؤں کی قبولیت صلوات.